بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستوں، ہماری ویڈیو کوئی قصے کہانیاں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہماری ہر ویڈیو قرآن اور حدیث کی روشنی پر مبنی ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شب قدر کے فضائل۔ شب قدر انتہائی قدر و منزلت کی حامل وہ عظیم اور بابرکت رات ہے جسے مالک لم یزل نے وہ فضیلت بخشی کہ انتہائی ایک رات 1000 مہینوں سے بھی افضل قرار پائی۔ اس سے بڑی اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ پھر اس میں فرشتوں بالخصوص سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا زمین پر اترنا اس عظیم اور بابرکت رات کی فضیلت کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ ذیل میں اس عظیم رات کے فضائل کو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ وہ عظیم اور بابرکت رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر میں قرآن کریم کے نزول سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نزول ہوا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے 23 سال میں نزول قرآن کریم کی تکمیل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس رات کو وہ قدر و منزلت عطا فرمائی ہے کہ 1000 مہینوں پر اس رات کو فوقیت حاصل ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شب قدر میں عمل کرنا، صدقہ دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 برس 4 مہینے بنتے ہیں، گویا 83 برس 4 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اس زیادتی کا حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ اس مبارک رات کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کو روح القدس کہا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ روح سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ صحیح یہی ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے، جیسا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس کو فضائل رمضان میں ذکر کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک شب قدر میں زمین پر آسمان سے اترنے والے فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ فرشتوں کے اترنے کے 2 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اس رات جو لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، فرشتے ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور دوسرا مقصد آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سال بھر کے تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تعمیل کرتے رہیں۔